اپنی وزارت عظمیٰ کے دوران آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو سفارتکاری کے لیے امریکہ اور افغانستان سے لے کر سعودی عرب اور چین تک بھجوانے والے سابق وزیر اعظم عمران خان کو شہباز شریف کے دور حکومت میں جنرل باجوہ کی جانب سے امریکی ڈپٹی سیکرٹری آف اسٹیٹ کو صرف ایک فون کال نے تیز والی ہری مرچیں لگا دی ہیں۔ پاکستانی وزارت خارجہ کی طرف سے جنرل باجوہ کی امریکی ڈپٹی سیکرٹری آف اسٹیٹ وینڈی شرمن سے بات چیت کی تصدیق کے ساتھ ہی تحریک انصاف کے چیئرمین نے اسے ملک کی مفاد کے خلاف قرار دے دیا اور کہا کہ یہ کام آرمی چیف کا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ آرمی چیف کے لیول پر امریکہ سے مدد مانگنا ملک کی خود مختاری پر سودائی بازی کے مترادف ہے۔ تاہم یہ بیان داغتے ہوئے یو ٹرن کے شہنشاہ خان صاحب بھول گئے کہ اپنی وزارت عظمیٰ کے دوران وہ نہ صرف سفارتکاری کے لیے بلکہ قرضوں کے حصول کے لیے بھی ہمیشہ جنرل باجوہ کو ہی بیرون ملک بھجوایا کرتے تھے۔ ان کی حالت یہ تھی کہ وہ خود اپوزیشن سے بات چیت کرنے پر تیار نہیں تھے اور پارلیمنٹ سے قانون سازی کروانے کے لیے بھی اپنے پنڈی والے سرپرست سے فیض یاب ہوتے تھے۔ لیکن اب انہیں آرمی چیف اور امریکی نائب وزیر خارجہ کے درمیان فون پر بات چیت سے پاکستان کی خود مختاری خطرے میں پڑتی دکھائی دیتی ہے۔ ماضی میں اپنی تقریروں میں بیرون ملک سے قرضے لانے میں مدد فراہم کرنے پر جنرل باجوہ کا شکریہ ادا کرنے والے عمران نے فرمایا کہ آرمی چیف نے سفارتکاری کی ذمہ داری بھی اپنے ذمے لے لی ہے۔ مزید کہا کہ آرمی چیف کی امریکی اہلکار کو فون کا مطلب یہ ہے کہ ہم کمزور تر ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ آرمی چیف کا تو کام نہیں، کیا جب امریکہ پاکستان کی مدد کرے گا تو ہم سے کوئی مطالبہ نہیں کرے گا؟ مجھے خطرہ ہے کہ اس سے ملک کی سیکیورٹی کمزور ہوگی جو امریکہ کا مطالبہ رہا ہے۔ تاہم عقل سے پیدل خواہ صاحب دانش کے یہ موتی بکھیرتے ہوئے وہ زمانہ بھول گئے جب وزیر اعظم موصوف خود امریکی صدر جو بائیڈن کی فون کال نہ آنے کے گلہ کیا کرتے تھے۔ اپنی حکومت گرانے کی سازش کا الزام امریکہ پر لگانے کے باوجود پچھلے ہفتے ہی خان صاحب نے فرمایا کہ وہ امریکہ اور پاکستان کے مابین اچھے تعلقات دیکھنے کے خواہاں ہیں۔ لیکن آرمی چیف نے ایک امریکی اہلکار سے فون پر گفتگو کیا کر لی؟ خان صاحب ان کے خلاف میدان میں آ گئے۔ یاد رہے کہ آرمی چیف کی امریکی اہلکار سے فون پر گفتگو کا بنیادی مقصد آئی ایم ایف سے پاکستان کو قرضے کی اگلی قسط جاری کروانے کے لیے مدد مانگنا تھا۔ جنرل باجوہ نے امریکی ڈپٹی سیکرٹری آف اسٹیٹ وینڈی شرمن سے آئی ایم ایف سے ملک کو ملنے والے 1 ارب 20 کروڑ ڈالر کی قسط جلد ریلیز کروانے کے لیے اثر و رسوخ استعمال کرنے کی اپیل کی۔ یہ گفتگو ایک ایسے وقت میں ہوئی جب پاکستان کے زر مبادلہ ذخائر شدید دباؤ کا شکار ہیں اور یہ قیاس آرائیاں جاری ہیں کہ پاکستان بھی سری لنکا کی طرح ڈیفالٹ ہو سکتا ہے۔ قرضوں کی قسط ادا نہ کرنے کی صورت میں کسی بھی ملک کے ساتھ عالمی تجارتی اداروں کا لین دین متاثر ہوتا ہے اور بنیادی ضرورت کی اشیاء بھی منگوانے کے قابل نہیں رہتا۔ پاکستان کی معاشی بدحالی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اگر اسلام آباد بین الاقوامی معاہدوں کے تحت کسی ایک قرض کی بھی بر وقت ادائیگی نہ کر سکا تو اسے بھی ویسی ہی صورتحال کا سامنا ہوگا جیسی کہ سری لنکا میں پیدا ہو چکی ہے۔ اور پاکستان کے ممکنہ دیوالیہ ہونے کی خبریں تو سری لنکا کے دیوالیہ ہونے سے بھی پہلے سامنے آ رہی ہیں۔ ایسے میں اگر جنرل قمر باجوہ نے کسی امریکی اہلکار کو فون کیا ہے تو پاکستان کی خاطر کیا ہے، جس پر عمران کو مرچیں لگنا سمجھ سے باہر ہیں۔ آرمی چیف پر تنقید کرتے ہوئے عمران خان یہ بھی بھول گئے کہ پاکستان آج جس بدترین معاشی بحران میں پھنسا ہوا ہے اس کی بنیادی ذمہ داری خود ان پر عائد ہوتی ہے۔ یاد رہے کہ برسر اقتدار آنے سے پہلے آئی ایم ایف سے قرضہ لینے پر خودکشی کو ترجیح دینے والے عمران نے اپنے 4 سالہ دور حکومت میں اتنے بیرونی قرضے لیے جتنے پاکستان نے پچھلے 70 برس میں نہیں لیے تھے۔ اتحادی حکومت کے نمائندوں کا دعویٰ ہے کہ عمران خان کی حکومت آئی ایم ایف سے بدعہدی کر کے اور عالمی منڈیوں میں تیل کی قیمتوں میں اضافے کے وقت پاکستان میں اسے کم کرنے کا اعلان کر کے معیشت میں بارودی سرنگیں بچھا گئی تھی۔ یہی نئی حکومت کی اصل مشکل رہی ہے۔ اس کی اصلاح اور بجٹ تیار کرنے کے لیے عالمی مالیاتی فنڈ سے تعلقات بحال کرنا ضروری تھا، لیکن سابقہ بدعہدی کی وجہ سے یہ کام آسان نہیں تھا۔ شہباز شریف حکومت کا دعویٰ ہے کہ اب معیشت درست راستے پر آ رہی ہے۔ آئی ایم ایف سے اسٹاف کی سطح پر معاہدہ ہو گیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ پاکستانی حکومت نے آئی ایم ایف کی تمام مالی شرائط کو نافذ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کے نتیجے میں ملک میں انرجی کی قیمتوں میں غیر معمولی اضافہ ہوا اور عوام کی اکثریت اپنے بجٹ پر پڑنے والے دباؤ کی تمام تر ذمہ داری شہباز حکومت پر ڈال رہی ہے۔ اس کا ایک اشارہ پنجاب کے ضمنی انتخاب میں دیکھنے میں بھی آیا، جن میں مسلم لیگ نون کو اپنے گڑھ میں شرمناک ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا اور پنجاب حکومت سے محروم ہونا پڑا۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ پاکستانی سیاست میں مسائل کا ذکر کر کے ان کا حل تجویز کرنے کی روایت موجود نہیں ہے۔
बल्कि मसाइल का हवाला देकर बताया जाता है कि ये मुखालिफ सियासी ग्रोह की वजह से पैदा हुए हैं। मिलजुल कर मईशत के डूबते जहाज को बहरान से निकालने की बात नहीं की जाती, बल्कि जज्बाती नारे लगाकर ये बावर कराया जाता है कि खुद मुख्तारी से काम लिया जाता तो सूरत हाल तब्दील हो जाती। श्रीलंका के डिफॉल्ट के बाद जब पाकिस्तान के हवाले से ऐसी ही अफवाहों को तबसरों और तज्जियों में जगह दी जाने लगी तो नीम पुख्ता तज्जिया निगार इसरार से पाकिस्तानी अवाम को ये बावर कराने पर मुसिर थे कि आलमी ताकतें पाकिस्तान को डिफॉल्ट नहीं होने देंगी, क्योंकि पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत है। इस तरह इमरान खान ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बिगड़ती माशी सूरत हाल में पाकिस्तान के जोहरी असासे खतरे का शिकार हो सकते हैं। अब जनरल बाजवा और वेंडी शर्मन की गुफ्तगू पर रद्द अमल देते हुए भी उन्होंने अमरीकी ताउन के नतीजे में मुल्क की सिक्योरिटी पर सौदेबाजी का अंदेशा जाहिर किया है। सियासी तज्जियाकार इमरान को यूटर्न मास्टर करार देते हुए कहते हैं कि इनके इल्जामात का हकाइक से ताल्लुक नहीं होता। अगर किसी मुल्क की मईशत बैठ जाए तो इसके एटमी हथियार भी इसे डूबने से नहीं बचा सकते, जैसा कि सोवियत यूनियन के जवाल की सूरत में मुशाहिदा किया जा चुका है। इसी तरह दो मुल्कों के दरमियान मामलात इतने सादा नहीं होते कि एक टेलीफोन कॉल के नतीजे में मुल्क की दिफाई सलाहियतें मुतासिर हो जाएं। उनका कहना है वैसे भी पाकिस्तान चूंकि एक सिक्योरिटी स्टेट बन चुका है, इसके लिए अमेरिका समेत तमाम ममालिक अब ये समझने लगे हैं कि इसके साथ मामला करते हुए फौज को शामिल करना जरूरी है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।